اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی عبس یعبس عبسا ضرب یضرب ضربا، یہ اس کا باب ہے۔ عبسا کہتے ہیں اس نے تیوری چڑھائی، یعبس وہ تیوری چڑھاتا ہے یا چڑھائے گا۔ عبسا اس نے تیوری چڑھائی، شروع ہوا۔ وتولی تولا یا تولا، تولا کہتے ہیں منہ پھیرنے کو، رخ پھیر لینے کو۔ جب ایک سے رخ پھیریں گے تو دوسری کی طرف ہو جائے گا، یعنی ایک سے رخ پھیر کر دوسرے کی طرف کر لینا، ایک کی طرف سے اعراض برتنا اور دوسری کی طرف التفات کرنا، یہ ہے اس کے پورے معنی۔ عبسا وتولی شروع ہوا، تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی۔ ان کے جاء آجا، ہم اردو میں کہتے ہیں آجا الٹا کے اسی کلمے کو، جاء آ گیا، ہو اس کے پاس، جاء ہو اس کے پاس آ گیا، جاء یہ ماضی ہے، یجیء وہ آتا ہے یا آئے گا، مجیعتاً یا مجیعن استعمال ہوتا ہے اس کا مصدر۔ جاء آ گیا، ہو اس کے پاس، الاعمی ایک خاص نابینا، مراد ہے یہاں ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پہ کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا ہے، ان کے جاءہ کہ اس لیے کہ اس کے پاس آ گیا، الاعمی اندھا آ گیا ہے۔ وما یدریک، وہ اور ما کیا ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وما یدریک ادرا یدری، ادراءً جاننا، تجھے کیا ادراک ہے، یہ کاف تو مخاطب کے لیے آ گیا، تمہیں کیا پتہ ہے، تم کیا جانو، لا اللہ ممکن ہے شاید کہ ہو وہ، تم کیا جانو، یعنی کبھی جس طرح عرب کہتے ہم اردو میں کہتے تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا پتہ۔ وما یدریک لعلہ، آپ کو کیا پتہ، لعلہ ممکن ہے کہ وہ یزکا، یہ کلمہ زکا یزک زے کاف واو سے نکلتا ہے، ویسے تو ہماری زبان کے اندر استعمال ہونے والا کلمہ ہے تزکا یا تزکا، تزکن تفعل کے وزن پہ آیا ہے، الزکا یزکی زکن، زے کے اوپر شد ہے، درمیان والے کلمے کے اوپر شد آ جائے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے۔ یزکا ممکن ہے کہ وہ سدھر جائے، وہ نصیحت پا جائے، وہ پا کر لے اپنے آپ کو، وہ نصیحت حاصل کرے، او یا ذکر، ذکر یذکر تذکیرا، نصیحت کرنا، فتنفع، فا پس تنفع، نفع ینفع نفعا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، تو یہ ذکر اسے نفع دے، الذکر یہ ذکر یہ نصیحت اس کو اس کے لیے نافع بن جائے، اس کے لیے فائدہ کا باعث بن جائے۔ او یذکر فتنفع ذکرا،
او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، وہ سدھر جائے یا نصیحت حاصل کرے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ اما معنی استغنا، اما جہاں تک تعلق ہے من، وہ یا جو یا کون جو استغنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں استغنا، استغنا کرنا، بے رخی اختیار کرنا، بے نیازی کا اظہار کرنا، اس کے لیے کرتے ہیں۔ اصل میں کلمہ اغنا یغنی، اور استغنا یستغنی، کوشش کر کے وہ بے نیازی اختیار کرتا ہے۔ اما من استغنا، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، باقاعدہ سوچ سمجھ کے بے اتنائی برتتا ہے، بے رخی کرتا ہے، فَأَنْتَ، پس انت اور آپ ہیں، لہو اس کے لیے، تصدی، تصدی یا تصدی تصدن کہتے ہیں متوجہ ہونے کو، جو باقاعدہ اہتمام کر کے آپ سے بے رخی برت رہا ہے، اس کے لیے آپ پوری توجہ دے رہے ہیں۔ تصدی، صاد دال یا سے یہ کلمہ نکلتا ہے۔ وما علیک، وہ اور ما نہیں ہے، علیک آپ پر، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکا، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سدھر جائے، کہ وہ تزکیہ اختیار کر لے، وہ پاکی اختیار کر لے، یہ تو آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے، آپ تک کے ذمہ تو ابلاغ ہے۔ حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری؟ وما علیک، آپ پر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب لہو آ جائے یا لکا آ جائے تو وہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ تمہارے ذمے ہے۔ علاق آ جائے، علیک، تو اس کا مطلب وہ تمہاری ذمہ داری۔ وما علیک، اور نہیں ہے تمہاری ذمہ داری، اللہ کہ یزکا، کہ وہ تزکیہ اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور جہاں تعلق ہے وہ واو اور اما، وہ شخص من جو یا کون، جاءَكَ جو آتا ہے آپ کے پاس، یسعی اور وہ کوشش کرتا ہے، سعی یسعی سعین، سعی کا کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واو اور اما من جو کوئی، جاء یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جاء الٹا کے ہم کہتے ہیں آ جائے کا آپ کے پاس، یسعی سعی یسعی سعین یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ کے آتا ہے، کوشش کر کے آتا ہے، صحیح اور کوشش کر کے آتا ہے، جدوجہد کر کے آتا ہے، وَهُوَ یخشا، وہ ہوا اور وہ ہستی ہے، یخشا، یہ تو فعل مضارع کی علامت، خشیا یخشا، خشیا وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، اور وہ ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، پس انت اور آپ ہیں، ان کے متعلق، ہو اس کے، آپ اس کے متعلق ہیں، تلہا، یہ تلہا کیا ہے؟ اردو میں نہیں استعمال کرتے، لہو و لاب، لہو و لاب یہ وہی کلمہ ہے۔ لہو کہتے ہیں کسی سے غفلت برتنا، نظر انداز کر دینا۔ تلہا یا تلہا کہتے ہیں جان بوجھ کر کسی کو نظر انداز کرنا۔ وہ تو تمہارے پاس خود دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے، ڈرنا،
ہوا یخشا وہ ڈرتا ہے، فأنت عنہ تلہا اس سے آپ بے روخی برتتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، کلا کل لا، کل بھی اور لا بھی دونوں ہماری زبان، ہرگز نہیں، انہا انا بے شک، ہا یہ ہے، انہا تذکراتن نہیں ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ ذکرہ جو ہے یہ تو ایک نصیحت ہے، انہا بے شک یہ ہے، تذکراتن یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ پس من جو یا کون، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، من شاء فمن شاء پس جس نے چاہا، ذکرہ اس نے اسے ذکر کیا، یاد دہانی کی، اسے قبول کیا، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، اس کا ذکر کر لے، اسے یاد دہانی کر لے، فی صحف مکرمات یہ جو ذکر ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، فی صحف، فی میں صحف، صحف کہتے ہیں صحیفہ کی جمع ہے، وہ کاغذ جس کے اوپر کچھ لکھا ہو اسے صحیفہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صحف، فی صحف مکرمات یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، مکرمات جو تکریم والے ہیں، جو بزرگی والے ہیں، جو شان والے ہیں، اردو میں بھی ہم مکرم کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، صحیفہ کا کلمہ اور صحف اس کی جمع بھی استعمال کرتے ہیں، فی بھی استعمال کرتے ہیں، فی صحف مکرمات یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، مرفوعات رفع یرفع بلند ہونا، رفع اس نے بلند کیا، یرفع وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا، لیکن مرفوع جو بلند ہے، مرفوعات یہ صحیفے بلند درجے کے ہیں، مطہرات صرف بلند ہی نہیں یہ پاک ہیں اور پاک کر دینے والے، نہ صرف خود پاک ہیں بلکہ پاک کر دینے والے، پاکیزہ ہیں، بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، بِأَیْدٍ بے کے ساتھ اور میں بھی اس میں ترجمہ کرتے ہیں، ید کی جمع ہے ایدی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید طولا، ید بیضا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بِأَیْدِی ہاتھوں سے کے ساتھ، سفارا سافرن، سافرن کی جمع ہے سفارا، سافرن کہتے ہیں کاتب کو، لکھنے والے کو، بِأَیْدِی سفارات یہ کاتبوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے، اور کون سے کاتب، کرامن جو مکرم ہیں، جو معزز ہیں، جو عزت دار ہیں، برارا، برارا بارون کی جمع برارا نیک، اردو میں نہیں کہتے بر کہتے ہیں نیکی کو، بار نیکی کرنے والا، برارا جو نیک ہے، یعنی یہ معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، بی ایدی ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے لکھے جاتے ہیں، یہ معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل پہلے کلمے کے اوپر پیش آ گئی، دوسرے حرف کے نیچے زیر آ گئی، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلے حرف کے اوپر پیش دوسرے کے نیچے زیر آ جائے تو یہ ماضی مجہول ہوتا ہے، اور قتل کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے، قتلا قتل کر دیا گیا، الانسان الانسان انسان، ما جو اکفرہ، ما جو کے معنوں میں بھی آتا ہے، ما کبھی کتنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی کیا کے معنوں میں آتا ہے، اور کبھی ایک ہم نے پڑھا تھا نافیہ بھی ہوتا ہے،
یہاں پر ماں تعجب کے ساتھ جو کہنا ہوتا ہے نا کتنا زیادہ، تو وہ آیا ہے قتل الانسان ما اکفرہ. تو یہ قتل الانسان یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مار ہو اس پر، یا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، یعنی اس کی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا. قتل الانسان، لعنت ہو انسان پر، ما اکفرہ، کیسا سخت منکر حق ہے. تعجب کے ساتھ کہہ رہا ہے اتنی اللہ کی نعمتیں پھر بھی انکار کرتا ہے، کیسا منکر ہے. من ای شیء خلقہ، من سے ای کون سی، ای کہتے ہیں کون سی، سوال کے لیے کون سی، شیء شے کی جمع شاء اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. خلقہ تخلیق کیا، ہو اس کو، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. دیکھتے ہی نہیں، وہ اللہ کی مار کیسا منکر ہے. یہ تو دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. من نطفۃ، من سے نطفۃ، نطفہ کہتے ہیں ایک مادہ منی کی ایک بوند سے، وہ پانی جو اچھل کے نکلتا ہے. نطفہ کی ایک بوند سے خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کی تقدیر بنائی. آج جو عیش سے زندگی گزارتا ہے تو یہ تقدیر اسی نے بنائی تھی. یہ اتنے بچوں والا ہے، 10 بچوں پہ فخر کرتا ہے، تو یہ اللہ نے بنائی تھی تقدیر اس کی. پیدا کس چیز سے ہوا. ثم سبیلا، پھر اس نے اس کے لیے راستہ بنایا، یسرہ، اور اس کو آسان کر دیا. 10 بچے اس کے سامنے حاضر رہتے، دنیا اس کے گھر میں پڑی ہوئی. پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کر دی، یسرہ. ثم اماتہ، ثم پھر اماتہ، پھر اسے موت دی. ماتا وہ مرا، اماتا اس نے اسے مارا، یعنی اللہ نے اسے مارا. اماتہ اسے مارا، فاکبرہ، پھر اسے قبر بھی دی. قبر سے مراد یہ مٹی کی قبر جس میں دفناتے ہیں وہ بھی ہے. وہ سمندر کا پیٹ ہو سکتا ہے، وہ جانور کا پیٹ ہو سکتا ہے. جہاں پہ وہ چلا گیا اس کو باقاعدہ قبر تھی. اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچایا، فاکبرہ. ثم اذا شاء انشرہ، ثم پھر اذا شاء اگر اس نے چاہا، اگر اس نے چاہا یعنی شاء یشاء مشیتاً، یہ اللہ کی مشیت ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ اگر اللہ نے چاہا، انشرہ، انشرہ ینشرو انشارن، دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا. اور جب اس نے چاہا، اذا جب چاہتا ہے یا چاہے گا، اور جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے، اسے دوبارہ زندہ کر دے. یہ سب اس کی تقدیر میں اس نے خود لکھ رکھا. کلا ہرگز نہیں، کل لا ہرگز نہیں، لما جب، یقدی قضا، یقدی قضا ان کسی کام کا پورا ہونا، اور کبھی کہتے ہیں فیصلہ کرنا بھی کرتا، قضا. فلما یقدی ما امرہ، ما جو امرہ جو اس کو امر کیا. کلا ہرگز نہیں، یہاں نفی کر دیا. کلا لما ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا، ما امرہ جس کا اسے
حکم دیا کہ جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. ماں جو ہمارا امر کیا، ہو اس کو، جو اس نے اسے کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس نے فرض ادا نہیں کیا. قضا یقضی قضاءً، اس امر کو نافذ کرنا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر اللہ ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں. فا پس، لام یقیناً کے لیے آتا ہے، یہ تو مضارع کی علامت ہے، اور نظر تو ہماری اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس ذرا انسان دیکھے تو، إِلَىٰ طَعَامِهِ، إِلَىٰ کی طرف، طعام کہتے ہیں کھانے کو، ہی اس کے. پس ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، اپنے کھانے کی طرف دیکھے. انا سببنا، سبا یسب سبا، انا بے شک ہم نے، سببنا، انا کے اندر بھی نون الف نا ہے ہم کے معنوں میں، اور سببنا کے اندر بھی نون الف نا ہے ہم کے معنوں میں. تو دو نون الف نا آ گئے. تو ہم نے پڑھا تھا اگر ایک ہی کلمہ ایک ہی جملے میں دوبارہ آ جائے تو یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کلمہ ہم شکل ہو یا ہم شکل نہ ہو، لیکن ہم معنی ہو. یہ تو ہم شکل بھی. انا سببنا، سبا یسب سبن کہتے ہیں پانی اوپر سے نیچے گرانا. ہم نے اوپر سے نیچے انڈیلا، الماء پانی، سبا. اور ہم یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اگر ایک ہی فعل کو دوبارہ اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے اوپر دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا جائے، سبا یا سبو تھا تو دو زبریں لگائیں اور ایک الف کا اضافہ کیا، تو یہ کلمہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ انڈیلنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس فعل کا حق ادا کر دیا ہے. وَشَرِبَ شَرْبًا، اس نے اتنا پانی پیا جس طرح پانی پینے کا حق ہے. انا سببنا الماء سبا، ہم ہی نے پانی اوپر سے انڈیلا. ثم شققنا الارض شقا، ثم پھر، شقا یا شکو کہتے ہیں شگاف کرنا، پھاڑنا، الارض زمین کو، شقا جس طرح پھاڑنے کا حق. وہ جو زمین کے اندر سے پہلے پانی ڈالا، پھر وہ جو بیج تھا زمین کے اندر کی قوتوں نے اس کے اندر طاقت بھری، اور چھوٹی سی باریک سی کومپل نکلی جس کے اوپر ہلکا سا تنکا بھی رکھ دیا جائے تو وہ گر جائے، لیکن دھرتی کا سینہ پھاڑ کے وہ باہر نکل آتی. یہ جو پھاڑنا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. ثم شققنا، ہم نے پھاڑا زمین کو، الارض شق جس طرح پھاڑنے کا حق. فانبتنا، فانبتنا، انبتا ینبتو کہتے ہیں اگانے کو. فانبتنا، پھر ہم نے اگائے. نباتات کا کلمہ جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، فیہا اس میں، حبا ہم نے اس کے اندر اناج اگایا. حبا کہتے ہیں ہر چیز وہ جس کا بیج ہوتا ہے، وہ اناج، گندم، چنا، چاول، مکی، یہ ساری چیزیں جو اناج کے طور پہ انسان کھاتا ہے. فانبتنا فیہا، وہ دالیں بھی ساری، فیہا حبا، پھر اس کے اندر اگائے غلے، اناج کو اگایا. وعنبن، وہ اور عنب، عنب کہتے ہیں انگور کو، اور انگور. وقدبا، قدبا کہتے ہیں ساگ پات کو، ترکاریاں، جتنی سبزیاں ہیں ساری قدبا کے اندر آتی. بنیادی معنی ہے اس کے ساگ پات، زمین سے جو سبزہ اگتا ہے انسان کے لیے، جو انسان کھاتا ہے، وہ قدبا کہلاتا ہے. انگور بھی اور ساگ پات بھی، ترکاریاں بھی. وزیتوناً، اور جو اگائی ہیں چیزیں، کسی کو بطور زیتون اگا دیا، نکلا وہ اسی طرح سبز سا ایک پتا تھا.
اس کو بڑا کیا تو وہ زیتون بن گیا، وہ نخلا اور کھجور کا درخت بن گیا۔ اللہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھر اس کے اندر اگائے غلے، حبّا وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاریاں، وزیتون ونخلا، زیتون اور کھجوریں یعنی کھجوروں کے درخت، وحدائق، حدیقہ کی جمع ہے حدائق، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، حدائق باغات، غلبا، اغلبوں کی جمع ہے غلبن، غلب کہتے ہیں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک وہ درخت جس کے تنے موٹے ہوں، موٹے تنوں والا، اور غلبہ کے ایک معنی ہوتے ہیں گنجان۔ تو دو باتیں کہی گئی ہیں، یہ حدائق، یہ جو باغات بنائے ہیں جس میں سامان زیست ہے، یہ باغات یہ گھنے بھی ہیں اور موٹے تنوں والے ہیں، ہوا سے اس طرح گرنے گنجان آباد، وحدائق غلبا، اور گھنے باغ، وفاکہتاً، وہ اور فاکہہ کہتے ہیں مزیدار پھل، وابا، ابا کہتے ہیں گھاس کو، زمین سے اگنے والی چیزیں، خاص گھاس یا خشک ہو رہا ہو یا وہ تر ہو، ہر دو حالتوں میں جو جانور کھاتے ہیں ان کے لیے جو اگتا ہے اسے ابا کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں چارہ کہتے ہیں۔ فاکہتاً، اچھا جتنے مزیدار انسان کے لیے فاکہ ہیں، جانوروں کے لیے اتنے ہی مزیدار اور طاقتور یہ ابا ہے، یہ گھاس پھوس۔ متاعن، متا مالو متا سامان زیست، لکم تمہارے لیے، والی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، تمہارے لیے بھی اگائے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی اگائے، اس کے باوجود اللہ سے ناشکری۔ اللہ، اس لیے وہ جملہ کہا تھا قتل الانسان ما اکفر، حیثیت کیا ہے اور اللہ نے کتنا نوازا، پھر انکار کرتا ہے، تعجب ہے پھر انکار کر گیا، کیونکہ یہ ماں جو ہے تعجبیہ کہلاتا ہے، تعجب کے ساتھ، حیرانیوں کے ساتھ کیا نہ ہو ہیں، پھر انکار کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، سخا یا سخو کہتے ہیں شور قیامت کو، سخا یا سخو کہتے ہیں چیخ کو، چنگھاڑ کو، جو کانوں کو بھی پھاڑ ڈالے، جس کو کہیں پر پہلے ہم نے پڑھا تامہ، وہی چیز ہے یہ۔ آخر کار فَإِذَا، فا پس اذا جب، جا آ گیا، تے اس لیے کہ ساخہ کی بات ہو رہی ہے، یہ مؤنث ہے تو مؤنث کے اظہار کے لیے تاج اس کے اوپر جزم ہونی چاہیے، سا جاءت آ گئی، لیکن اگلا کلمہ صوت سے ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر لگائی گئی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی بلند آواز ہو گئی، یعنی وہ چیخ، وہ چنگھاڑ ہوئی، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ چنگھاڑ وہ تامہ جب ہوگی یعنی روز قیامت، یوم اردو میں کہتے ہیں دن کو، فرّ یفر، فرار اردو میں استعمال کرتے ہیں، بھاگے گا، یفر وہ بھاگتا ہے یا بھاگے گا، المرء مر کہتے ہیں آدمی کو،
آدمی بھاگے گا من اخیہ، من سے اخیہ اپنے بھائی سے بھی، نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے بھائی کی بھی مدد نہیں کرے گا، اس سے بھی بھاگے گا، وہ امی ہی، وہ اور امی ہی، اور بھاگ جائے گا اپنی ماں سے بھی، وہ ابی ہی، اور اپنے باپ سے بھی، وہ صاحبتی ہی، اپنی بیوی سے بھی، وہ بنی ہی، اور اپنی اولاد سے بھی۔ آج سب کچھ اللہ سے بھاگ کر ان کے لیے کرتا ہے، اس دن وہ ان سے بھی بھاگ جائے گا۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز، وہ چنگاڑ، وہ چیخ بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ، لام کے لیے، کل تمام کے تمام، سارے کے سارے، امرئ شخص، تمام اشخاص، منہم من سے، ہم ان میں سے، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر شخص پر، یومئذ اس دن ہوگا، یعنی روز قیامت ہوگا، شان ایک حالت، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ اس دن اس کی حالت ہوگی یغنی ہی، بے پرواہ بنا دے گی اسے۔ اس دن ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش ہی نہ ہوگا، وہ سب سے اسے بے پرواہ کر دے گی، یغنی ہی، اسے غنی کر دے گی، نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بیوی کی، نہ اولاد کی۔ وجوہن، اور چہرہ، وجہن کی جمع ہے وجوہن، ذرا اس منظر کو دیکھیے، وجوہن، اور چہرے ہوں گے سارے انسان کے، یومئذ، کچھ چہرے ہوں گے، کیونکہ تنوین لگ گئی آخر پہ، وجوہن، کچھ چہرے ہوں گے، یومئذ، یوم اذن یعنی اس دن، مسفراتن، روشن، مسفرہ کہتے ہیں روشن کو، صبح کی طرح روشن، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃن، ضاحکہ یضحکو ضحکن، ضحکن کہتے ہیں مسکرانے کو، ہنسنے کو، مبتسم، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفراتن، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکۃن مستبشراتن، مستبشرہ بشارتوں والے، یعنی حشاش بشاش اور خوش خرم ہوں گے، بشارتوں والے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ضاحکۃن، ہنستے ہوئے، خندہ کہتے ہیں ہنستے ہوئے، ضاحکۃن، شگفتہ ہوں گے، مستبشراتن، شاداں اور حشاش بشاش ہوں گے، کچھ چہرے اس روز دھمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، وہ وجوہن، اور کچھ چہرے ہوں گے، وجہن کی جمع ہے وجوہن، اور بعض چہرے ہوں گے، یومئذ، جب، علیہا، ان پر ہوگا، غباراتن، غبار آلود ہو جائیں گے کچھ چہرے، ان کے چہروں پر غبار ہوگا، گرد ہوگی، گرد آلود ہوں گے، ترہقھا، اللہ اکبر، راہقہ یرہق، چھا جانا، ترہقھا، اس پر چھا جائے گی، ان چہروں پر چھا جائے گی، قطراتن، سیاہی، قطرہ کہتے ہیں سیاہی، ایک کلمہ قطرہ عربی کا نکلا ہے، باقی تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات۔
اولائکا، یہ جن کی حالت ہوگی کہ ان کے چہروں پہ گرد چھائی ہوگی اور ان کے اوپر سیاہی چھا جائے گی، یہ جو چہرے ہوں گے اولائکا، ان کی طرف اشارہ کر کے ہم، اولائکا کا مطلب وہ سب، ہم کا مطلب بھی وہ سب، یہی وہ لوگ ہیں۔ زور دینے کے لیے آتا ہے نا دو کلمات، ہم معنی آ جائے چاہے ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، یہی پڑھا تھا ہم نے کہ یہی وہ لوگ ہیں الکفراتو، یہی لوگ دراصل کافر ہیں، فاجرہ اور فاجر۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ اردو کا کلمہ فاجر، قانون کی پابندی نہ کرنے والے، اللہ کے قانون کو جاننے کے باوجود توڑ دینے والے، ایسے باقی کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام